میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارے ادھورے وعدے، اس عنوان سے ہم قسطوار ایک دروس کا سلسلہ لے کے چل رہے ہیں، جہاں پہ ہم ان وعدوں کا ذکر کر رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے تحت ایک بندہ مومن اللہ سے کرتا ہے۔ تو اگر ہم ان وعدہ وفا کرنے کی طرف چلتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اور نصرتیں ہم سے وفا کرنے لگتی ہیں، اور اگر ہم ان وعدوں سے بے وفائی کرتے ہوئے گزرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اور نصرتیں ہم سے بے وفائی کرنے لگتی ہیں۔ تو 4 وعدے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کر چکے ہیں، جس میں سے پہلا وعدہ ایک بندہ مومن جو اللہ سے کرتا ہے وہ علم کا وعدہ ہے، اور اظہار ایسے کرتا ہے کہ میں جہالت کا انکار کرتا ہوں، علم کا اقرار کرتا ہوں۔ ایک ایمان والا کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، وہ یقین کا وعدہ ہے کہ جو علم مجھے ملا ہے اس پہ میں شبہات کا انکار کرتا ہوں اور مکمل یقین کا اقرار کرتا ہوں۔ شکی مزاج شخص کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا وعدہ وہ قبول ہے کہ ہر جز کو قبول کرنے کا میں اقرار کرتا ہوں اور کسی بھی جز کو رد کرنے کا انکار کرتا ہوں۔ یعنی اسلام پہ چلنے کی وجہ سے جو مصیبتیں مجھ پہ آئیں گی نا، مجھے وہ بھی قبول ہیں۔ تو اگر کسی مصیبت کی وجہ سے انسان اصول چھوڑ دیتا ہے اور اللہ رب العزت اور رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے وعدے سے بے وفائی کر رہا ہے۔ اور چوتھا وعدہ وہ فرما برداری ہے کہ اگر تمہیں علم بھی آ گیا ہے، اس پہ یقین بھی آ گیا ہے، اور تم ہر قسم کی مصیبت قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہو، تو بھائی پھر سرنڈر کر دو، فرما برداری اختیار کر لو۔ تو نافرمانی کا وہ انکار کرتا ہے، فرما برداری کا اقرار کرتا ہے۔ آج کا جو وعدہ ہے میرے بھائی، واللہ العظیم وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ ہم نے جب بھی کسی جگہ پہ اس کا تذکرہ کیا ہے تو لوگ کچھ بھائی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس وعدے کی بنیاد پہ ملک کو دیکھا جائے تو سارے کا سارا اس وعدے سے بے وفائی کر رہا ہے، اور صرف یہ اس ایک وعدے کی بنیاد پہ ہمارا ملک آج اس نتیجے تک پہنچا ہے، اس حال تک پہنچا ہے، اور وہ ہے ایمانداری۔ 5واں وعدہ کیا ہے بھائی؟ ایک دفعہ سارے بولیں، ایمانداری۔ جہاں پہ بندہ مومن منافقت کا انکار کرتا ہے، نفاق کا انکار کرتا ہے اور ایمانداری کا اقرار کرتا ہے، یعنی پہلی جو 4 باتیں ہیں وہ صرف میں باہر سے نہیں قبول کر رہا بلکہ اندر سے بھی قبول کر رہا ہوں۔ جو میں باہر ہوں وہی میں اندر ہوں، اور جو میں اندر ہوں وہی میں باہر ہوں۔ ایماندار ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، شفاف ایمان والا بندہ ہوتا ہے، وہ دوہرا آدمی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، منافق شخص جس سے اللہ کافر سے زیادہ نفرت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے۔ کیوں؟ منافق دھوکا دیتا ہے، کافر سچ بولتا ہے۔ وہ سچ بولتا ہے میں بھئی اس نبی کو نہیں مانتا، میں تو جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں میدان میں اللہ تمہارے خدا کو نہیں مانتا، جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے ہمیں جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس سے مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن منافق آدمی آپ کی صفوں میں بیٹھتا ہے، آپ کے ساتھ کھاتا ہے، آپ کے ساتھ پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکا دیتا ہے، اس لیے اللہ اس سے کافر سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ دوسری بات ہے میرے بھائی، یہ خطرناک بات ہے۔ منافق قانوناً ظاہری طور پہ مسلمان ہوتا ہے، دکھنے میں، اپنے نام میں، اپنے رسم و رواج کے اندر وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سب سے نچلے درجے میں ہوتا ہے جہنم کے، وہ منافق ہوتا ہے۔ تو اب یہ بڑی سننے کی بات ہے، ہمارے ایک شیخ نے بڑی پیاری مثال دی کہ ایک ایمان والا اور ایک کسان، ان دونوں میں بڑی مماثلت ہے۔ کسان کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ گوڈی کرتا ہے، اس میں بیج کاشت کرتا ہے، پھر سارے اسباب مہیا کرتا ہے، پھر صبح و شام اپنے کھیت کا دورہ کرتا ہے، یہاں تک کہ فصل پک کے اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ ایسے ہی ایمان والا ہوتا ہے، اپنے من کا وہ تزکیہ کرتا ہے، ایمان کا بیج کاشت کرتا ہے، سارے اسباب اس کو مہیا کرتا ہے، نماز روزہ وغیرہ سب کچھ، اور پھر یہ نہیں کہ گھر بیٹھ جاتا ہے، صبح و شام اپنے ایمان کا جائزہ لیتا ہے، کہیں کو سنڈی نہ لگ جائے، کہیں کو کیڑا نہ لگ جائے، کہیں کو شے میرے ایمان کو برباد نہ کر دے، میری ساری محنت کو برباد کر دے، یہاں تک کہ فصل پک کے جنت کی صورت میں اس کے سامنے نہیں آ جاتے۔ تو سب سے بڑا کیڑا جو آپ کی فصل کو لگ سکتا ہے میرے بھائی، وہ نفاق ہے، وہ منافقت ہے۔ اس لیے صحابہ اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، یہ بڑی سننے کی بات ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نفاق سے خود کو کوئی محفوظ نہیں سمجھتا سوائے منافق کے، اور نفاق سے کوئی ڈرتا نہیں سوائے ایمان والے کے، کیونکہ منافق آدمی وہ نفاق سے اسے کوئی چنتا نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں میرے بھائی؟ کیونکہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے تو اس کو لٹنے کا کیا خطرہ ہوگا؟ جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے نا، لٹنے کا خطرہ، بولے بھائی، یہ بڑی سننے کی بات ہے۔ قرآن ہے، اللہ کہتے ہیں نیکی کرتے ہیں وہ ایمان والے لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں۔
تو ترمذی کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے ڈرتا ہے پتہ نہیں قبول بھی ہوگے کہ نہیں، اللہ رد کر دے، اس لیے ڈرتا ہے کہ اللہ اس نیکی کو کیا کر لے۔ ایمان والے کے اندر خوف یہ لازم پایا جاتا ہے کہ کہیں اس کی سب کچھ برباد نہ ہو جائے، اور ساتھ میں امید ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ مجھے آباد کرے گا۔ اس لیے نفاق دو قسم کا ہوتا ہے میرے بھائی، ایک نفاق کبرا ہوتا ہے، بڑا نفاق، جہاں پہ بندے کو پتہ ہے وہ منافق ہے، وہ را کا ایجنٹ ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ یہاں پہ امام کا حلیہ بن کے پھر رہا ہے، حالانکہ وہ کیا ہے، دوسرے ملک کا بندہ ہے، وہ عبداللہ بن ابی ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اندر سے رسول اللہ کے کیا خلاف ہے، جانتے بوجھتے ہوئے وہ کیا ہوتا ہے، جاسوس کا کردار ادا کرتا ہے، دوسری جماعت کا بندہ ہوتا ہے لیکن کسی دوسری جماعت کے صفوں میں جا کے بیٹھتا ہے خبریں حاصل کرنے کے لیے، پھر خبریں لے کر اپنی جماعت کو جا کر دیتا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں دوہرا آدمی ہوں۔ صحابہ اس سے نہیں ڈرتے تھے کیونکہ یہ تو سیدھا سیدھا میرے بھائی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا بندے کو۔ صحابہ جس سے ڈرتے تھے وہ صغرا ہے کہ ان کے اندر اللہ معاف کرے یہ والا نفاق نہیں ہوتا کہ وہ جانتے ہوتے ہیں، ہاں منافقوں کی کچھ خصلتیں ہیں جو ان کے اندر پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، وہ خصلتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، قرآن نے بتائی کہ اگر یہ ذرات بھی ہم میں پیدا ہو گئے تو کہیں ہم بھی منافق نہ ہو جائیں۔ تو اب سنیں ذرا، ہم میرے بھائی نفاق کے بارے میں کیسے ڈرتے ہیں اور صحابہ کیسے ڈرتے تھے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں مدینہ کی کہنے لگے میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، بھائی کمال بات کر رہے ہو، کیسے کہہ رہے ہو کہ تم منافق ہو گئے؟ کہنے لگے میں رسول اللہ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمان آسمان سے باتیں کرتا ہے، لیکن جب باہر ہوتے ہیں تو ویسا ایمان نہیں ہوتا۔ تو ابو بکر کہنے لگے یہ تو کبھی کبھی میرا بھی حال ہو جاتا ہے، تو نعوذ باللہ کہ ہم بھی منافق ہو گئے ہیں، تو یہ معاملہ تو رسول اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے کر گئے تو آپ نے فرمایا یہ ایمان ہے، کبھی یہ اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، اگر میری مجلس کا ایمان اور باہر گلیوں کا ایمان برابر ہو جائے فرشتے گلیوں میں تم سے سلام لینے لگے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، ایمان کبھی اوپر جائے گا کبھی، لیکن ان کے اندر خوف ہے، ان کے اندر ڈر ہے کہ کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں۔ کون سے والا؟ کہ کہیں ایسے اوصاف نہ ہم میں پیدا ہو جائیں، ایسے ذرات نہ پیدا ہو جائے جو ہمیں اس صف میں لے جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب میرے بھائی، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اللہ اکبر۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو رسول اللہ نے منافقین کی پوری لسٹ دی تھی، تو صحابہ کیا کرتے تھے، جس جنازے میں حذیفہ شامل ہوتے تھے وہ کہتے تھے ایمان والا ہے، جس جنازے میں حذیفہ شامل نہیں ہوتے تھے وہ کہتے یہ منافق ہے۔ تو عمر بن خطاب کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، خوف لگا رہا، کہیں میرے میں کوئی وصف نہ آ گیا ہو، کوئی بات نہ آ گئی ہو۔ تو حذیفہ سے کہتا ہے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو حذیفہ نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کسی کو بتاؤں گا نہیں، تو انہوں نے نام نہیں بتایا، انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے، پریشان نہ ہو، لیکن ان کے اندر خوف ہے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم میں وہ اوصاف پیدا نہ ہو جائیں۔ تو اب ظاہری سی بات ہے وہ اوصاف کتنے اہم ہو جاتے ہیں اس شخص کے لیے جو میرے بھائی اپنے ایمان کی فصل کو برباد نہیں ہوتے دیکھنا چاہتا۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ اوصاف قرآن میں بیان کیے ہیں، کس کے؟ منافقوں کے، اور کچھ حدیث میں، بس ان کا ذکر کرنا اور اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ پہلی بات اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ المنافقون ہے، اے نبی منافقوں کی بات ہو رہی ہے، وَإِذَا رَأَيْتُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، آپ جب ان کے جسموں کو دیکھتے ہیں نا، ان کے ٹور کو دیکھتے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، جب آپ ان کا سویگ دیکھتے ہیں تو بڑے کمال کے لگتے ہیں، پپو لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، چودھری لگتے ہیں، ان کے جو پگڑیوں کے وہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں بڑی کمال کی گفتگو کرتے ہیں کہ سارے ان کو سننے لگ جاتے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے بھائی؟ منافقوں کے بارے میں۔ لیکن اللہ آخر میں کیا کہتا ہے؟ خشب مسندہ، لیکن سمجھ بوجھ سے بالکل خالی ہوتے ہیں، ایسی لکڑیاں جو دیوار کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں جو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ پہلی نشانی اللہ ہمیں اس آیت میں بتا رہا ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ منافق کا دھیان سارا ظاہر پہ ہوتا ہے، باطن کو نظر انداز کر دیتا، اس کو یہ زیادہ فکر ہوتی ہے میں دکھتا کیسا ہوں، اس کو یہ زیادہ فکر ہوتی ہے باہر میرا حلیہ کیسا ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس کا من کیسا ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی اس کا سیرت و کردار کیسا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، جب آپ رشتہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، منڈا سونا کتنا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے، لیکن اس کی فکر کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ منڈا عقیدے والا کتنا ہے، نماز روزے کا کتنا پابند ہے، کیا اس کو حقوق و فرائض کا علم ہے، کیا اس کو پتہ ہے ساس سسر کا میرے بھائی حقوق و فرائض کیا ہوتے ہیں؟ اس کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ کس کی فکر کرتا ہے؟ ظاہری حسن کیسا ہے، ان کے گھر کا فرنٹ کیسا ہے، گھر کس ایریا کے اندر ہے،
کس سوسائٹی کے اندر ہے، سارا دھیان کدھر جاتا ہے؟ ہمارے سیاستدان کا جو ووٹ دیتے ہیں میرے بھائی، یقین کریں سیرت و کردار کون دیکھتا ہے؟ ہم یہ باتیں ضرور کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب تھے، ان کے کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے تھے، ایمان سے بتائیں کوئی فقیر آدمی اس طرح کا سیاستدان آ جائے، ووٹ ڈالو گے آپ اس کو؟ آپ ایمان سے بتائیں کوئی ووٹ ڈالے گا؟ جماعت اسلامی کچھ بندے ہیں میرے بھائی، ان کے گھر میں بھیڑ بکریاں، بس ڈیرے پہ رہتے ہیں، کچا گھر ہے، کون ووٹ ڈالتا؟ کوئی نہیں ڈالتا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پراڈو کتنی زیادہ، اس کا نام رتبہ کتنا بڑا ہے، اس کا خاندان کتنا بڑا ہے، ظاہری چیز دیکھتا ہے میرے پہ، باطن کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ منافقوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ سارا وزن کدھر رکھتے ہیں؟ ظاہر پہ رکھتے ہیں، باطن کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ بات کر رہا ہے کہ ان کے جسم بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں، گفتگو بڑی کمال کی کرتے ہیں، لیکن اندر سے بالکل چٹے، بالکل خالی ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی اللہ کہتے ہیں یحسبون کل صیحۃ علیہم، جب زور کی کوئی آواز آئے تو ان کو ایسے لگتا ہے بلا آ گئی ہے۔ کیا مطلب میرے بھائی؟ جب یہ نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں نعرے مارتے تھے، یقین کریں ایسے گفتگو، آگے آگے آ جاؤ بھائی، آگے آگے آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے لگے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسی وحی آتی تھی کہ جہاد کے لیے نکلو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تو وہ اعلان ہوتا تھا مدینے کی گلیوں میں، تو جب اعلان ہوتا تھا یہ گھر میں دبک کے بیٹھ جاتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے۔ یعنی وہ اونچی آواز کو کیا سمجھتے تھے؟ جیسے بلا آ گئی ہے، اور اتنے بہانے مارتے تھے، اتنے بہانے مارتے تھے، رسول اللہ پوچھتے تھے بھائی سارے آئے تھے تم کیوں نہیں آئے؟ یہ بہانے مار دیتے ہیں، میرے پیر میں میرے پھنسی نکل آئی سی، میری امی کو یہ ہو گیا تھا، میرے آج ہم بہانے مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ ہر بات میں بہانے مارتے ہیں۔ منافقوں کی ایک نشانی ہوتی ہے بہانے بہت مارتے ہیں، اپنی بات کو قبول نہیں کرتے۔ دوسری نشانی کیا ہوتی ہے؟ منافق باتوں کا شعر ہوتا ہے بھائی، جب عمل کی بات آئے تو دبک کے بھاگ جاتا ہے، گلاں کرا لو جتنی مرضی، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو میدان میں کوئی بندہ کھڑا ہوتا، جلوس جتنے مرضی نکلوا لو ہم سے، احتجاج جتنے مرضی کروا لو ہم سے، لیکن جب عمل کی بات آئے، اس ملک کو کھڑا کرنے کے بارے میں بات آئے تو کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ یہ منافقوں کی نشانی ہوتی ہے، وہ باتوں کے شعر ہوتے ہیں، عمل میں کچھ نہیں ہوتے۔ تیسری چیز اللہ کہتا ہے قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ہلاک کر دے ان کو، کہاں پہ یہ بہکے ہوئے پھرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ اللہ ان کو، حالانکہ اللہ ہی کہہ رہا ہے اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ بھائی نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، یہ نبی کے منہ سے قرآن سنتے ہیں، ان کی مجلسوں میں نماز ادا کرتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، کس کی؟ جن کی مجلسوں میں فرشتے بیٹھتے ہیں، لیکن ان پہ کوئی اثر؟ بولے بھائی اثر۔ تیسری نشانی منافق آدمی پہ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نا کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، یہ ٹھیٹ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ان کو پورا قرآن پڑھ کے سنا دو، حدیثیں سنا دو، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ لیکن ایمان والوں کم از کم جب قرآن سنایا جائے، حدیث سنایا جائے، تھوڑی سی اس کو فکر پیدا ہوتی ہے، اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا سا دل مچلتا ضرور ہے۔ منافق کا اندر ایمان تو نام کی چیز کوئی نہیں، تو اس لیے وہ مچلتا بھی نہیں۔ تو یہ منافق کی تیسری نشانی اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، کیا؟ ان پہ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آپ نے قرآن سنت کی کوئی بات سنی، کسی بزرگ نے آپ کو نصیحت کی، کان مروڑا تھوڑا سا، تانوں وٹ چڑھیا ہے، یا تانوں خیال آیا کہ ہاں یار میں غلط رستے پہ جا رہا تھا، مجھے واپس آ جانا چاہیے۔ ادھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کس خصلت کا ہے، ایمان والے کی یا منافق کی۔ چوتھی نشانی اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، جب ان کو کہا جائے یار تم اتنے زیادہ دین سے دور چلے گئے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، تو یہ گردن تکبر کا جھٹکا کے کہتے ہیں کس بات کا استغفار؟ چوتھی نشانی میرے بھائی منافق غلطی نہیں مانتا، یعنی جڑیں ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام کی، لیکن مانتے؟ بولے میں مانتے؟ منافق غلطی نہیں مانتا۔ یاد رکھیں میرے بھائی، جب آپ غلطی مانتے ہیں آپ کے اندر ایک شرم پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایک طلب پیدا ہوتی ہے، اس طلب کی وجہ سے اللہ آپ کو ہدایت دیتا ہے۔ جب آپ غلطی مانتے نہیں ہیں، طلب پیدا نہیں ہوتی، تو اللہ ایسے بندے کو ہدایت نہیں دیتا، اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ منافق کی چوتھی نشانی، پورا پنڈ کہہ رہا ہے حاجی صاحب کوئی گل نہیں، غلطی ہو گئی ہے تہاڈے کولوں، چک جاؤ۔ سارا خاندان کہہ رہا ہے، ساری پنچایت بیٹھی ہوئی ہے، حاجی صاحب مان دے۔ بولے بھائی یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے، منافق غلطی نہیں مانتا۔ قبول کر لو بھائی، کم از کم یہی قبول کر لو میری گل صحیح ہے، میرا طریقہ غلط ہے، یہی قبول کر لو، کچھ تو قبول کرو نا تاکہ معاملہ آگے بڑھے۔ لیکن یہ کیا ہوتے ہیں، بتی دندا تو سب جو شاید نکل گئی واپس ہو سکتی نہیں، واپس ہو گئی یہ تو لتاڑ دیں گے سن، یہ تو ہمارے اوپر چڑھ جائیں گے، یہ تو ہمیں نیچا دکھانے لگ جائیں گے، اس لیے ہم مانیں گے نہیں، غلطی نہیں مننی، ہاں نال بہ جائیں گے ایسے جڑی تسی پنچایت بھگتانی وہ کر لیں گے، غلطی نہیں ماننی۔ اور جب تک آپ غلطی نہیں مانتے معاملہ سدھرتا نہیں ہے۔ چوتھی نشانی، پانچویں نشانی میرے بھائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا
بڑی سننے کی بات ہے، بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر یہ 3 نشانیاں ہیں، پاویں وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اتنی خطرناک حدیث، پاویں وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ منافق ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پہلی چیز، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، ایک جھوٹ ہوتا ہے میرے پاس 2-3 مہینے بعد آپ کے منہ سے نکل گیا، چاہے وہ آپ کی خواہش کی وجہ سے ہو، ایک ہے جھوٹا مشہور ہو گیا، ان میں بڑا فرق ہوتا ہے، منافق جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی قسم قرآن نے بالکل پیر پہ اٹھا دیتا ہے۔ اور یقین جانے میں سیلز مین رہ چکا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا نا کہ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ سیلز مین کہتا ہے جھوٹ کے بنا بیچ کے دکھا، کہتے ہیں سب آج کا گاہک بڑا کھوچل ہو گیا ہے، اے مانتے ہی نہیں جتنا تک کوئی دو آپ مکھن والی باتیں نہیں لگاتے اس کو، اپنی پروڈکٹ کے بارے میں کچھ ایسی بات نہ بتاؤ جو کیا ہو، سچ نہیں ہے، تب تک کسٹمر مانتا نہیں ہے، گاہک مانتا نہیں ہے۔ یقین جانے میرے بھائی، میں نے اپنی آنکھوں سے دکاندار دیکھتے، بڑے بڑے تاجر دیکھے، کروڑ پتی، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بنا بیچ کے دکھا بھائی، یہ کتابی باتیں ہیں، اٹھا ادھر لے کے جائے اس کو، ایسے بات کرتے ہیں یار، یعنی کہ آپ ان کو تھوڑا سا بھی لگے نا یہ بندہ مجھے نصیحت کرنے لگا ہے، پڑ جائیں گے آپ کو پڑ جائیں گے۔ یعنی کیلا بندہ بیچ رہا ہے اور وہ 50 روپے کے درجن بیچ رہا ہے، آپ کہو یار 40 روپے لگا لو، وہ کہتا 45 تک میں گھر پہن دینے، یار 5 روپے کے لیے بھائی تو صبح سے کھجل ہو رہا ہے، کوئی خدا دا خوف کا نہیں دینے نہ دے میرے بھائی، وہ جھوٹ تو نہ بولو، لیکن پیر پہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، وہ جب بولتا ہے تو کیا بولتا ہے، یعنی جھوٹ اس کا سیکنڈ ہیبٹ بن جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے جھوٹ بولنا۔ اور ہماری مائیں بھی جھوٹ بول دیتی ہیں، سو جا بچے بہو بلا آ جائے گا، میں کہتا ہوتا ہوں بہو بلا آ گیا، ماں نے نہیں سونا، پتر کتنا سونا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہیں۔ اور بچے کو جب بڑا ہو کے کیا لگتا ہے، وہ بہو بلا بولا کچھ ہوتا تو اس کا مطلب ہے ماں کچھ ایسا بھی بولتی ہے جس کا اصل مطلب کچھ ہوتا، تو اب وہ ماں کی زبان پر بھروسہ ہی نہیں کرتا، اعتماد ہی نہیں کرتا، اور یہ ماں نے خود کیا ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے۔ بڑی سننے کی بات ہے بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، بخاری کی حدیث ہے، اتنی خطرناک حدیث ہے، میں اس کو بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ میں پیسے والا آدمی ہوں، الحمدللہ میرے پاس پیسہ ہے، میں نے ایک بندے کو قرض دیا، اس نے وعدہ پورا نہیں کیا، چنڈی کرا گیا۔ میں نے دوسرے بندے کو قرض دیا، مجبور تھا، چنڈی کرا گیا۔ میں نے تیسرے بندے کو قرض دیا، چنڈی کرا گیا، اس نے پیسے واپس۔ میں نے ارادہ کر لیا صدقہ کر دیں گے، قرض کسے اپنے پران بھی نہیں دینا۔ اب ان 3 لوگوں کی وجہ سے میرے بھائی، ہو سکتا ہے میں نے 300 سفید پوش لوگوں کے گھر کے چولہے بند کر دیے۔ کیوں؟ میرا پیسہ ان تک پہنچ سکتا تھا، میں ان کو قرض دے سکتا تھا، لیکن ان 3 لوگوں کے وعدے توڑ دینے کی وجہ سے میرا بھروسہ کیا ہو گیا؟ بولو بھائی، میرا بھروسہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس ختم ہو جانے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اب میں 3 بندوں سے میرے پہ معاملہ کیا ہے، کوئی 3 لاکھ سے تو نہیں کیا، 3 کروڑ سے تو نہیں کیا۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں مولویوں سے بھی ہم نے معاملہ نہیں کرنا۔ آپ اس سے پوچھے پوری دنیا کے مولویوں سے ملے ہو؟ نہیں۔ کتنوں سے ملے ہو؟ ایک اسلام آباد میں تھا، ایک فلاں پہ تھا، فلاں پہ تھا، بس حافظ صاحب دیکھتا چول ہی چکھنا ہوتا ہے ایسے کہ حالانکہ بھائی یہ مثال ڈلتی نہیں ادھر، لیکن بہرحال وہ 3-4 لوگوں کے وعدہ توڑ دینے کی وجہ سے، دھوکھا کرنے کی وجہ سے، یہ بندہ کسی پہ بھروسہ، ہمارے معاشرے پہ، سسٹم پہ ایمان رکھتا تھا، وہ آپ کے وعدہ توڑ دینے کی وجہ سے سسٹم پہ ایمان اٹھ گیا اس کا، مسجد سے ایمان اٹھ گیا اس کا، مدرسے سے ایمان اٹھ گیا اس کا۔ اس وجہ سے اب آپ حدیث سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اتنی خطرناک حدیث کیوں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جو مسلمان سے کیا گیا وعدہ توڑتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، اللہ سارے اعمال اس کے برباد کر دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی۔ کیوں؟ یہ معاشرے سے میرے بھائی بھروسہ ختم کر دیتا ہے۔ پیو کو پتر پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ پیسے دیتا ہے، بعد میں گجروں سے جا کے پوچھ رہا ہوتا ہے منڈے نے دہی کنے دے لیا ہے منو 10، کیونکہ میں نے 50 دے کے بھیجا، 50 کا اس نے، بیٹے پہ بھروسہ نہیں ہے، پتر پہ، خون ہے اپنا۔ یہ لیول ہو گیا ہمارے معاشرے کا۔ ہم کسی سیاستدان پہ بھروسہ کریں گے؟ آج مسجد کے ہمارے قاری صاحب کھڑے ہو کے کہیں کہ بھائی سارے میرے ساتھ شامل ہوں، ہم نے اس گلی کے اندر فلاں کام کرنا ہے، کتنے لوگ جائیں گے ساتھ؟ بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاری صاحب نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، معاشرے کی فضا ایسے بن گئی ہے، ہمیں یقین ہی نہیں آتا ایسا ہو سکتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ زبان توڑ دیا آپ نے، وعدے توڑنے لگ گئے میرے بھائی، اس لیے اتنی ختم۔ بھائی پورا اسلام کس پہ کھڑا ہے؟ نبی کے وعدے پہ۔ ہمیں نبی نے کچھ باتیں ہی بتائی ہیں نا، ہم نے کیا کر لی؟ قبول کر لی۔
ہم نے جبریل نہیں دیکھا، ہم نے اللہ نہیں دیکھا، ہم نے جنت جہنم نہیں دیکھی. زبان خراب کر دی آپ نے، پوری دین کی دعوت کو خراب کر دیتے ہیں. تیسری چیز میرے بھائی، وَإِذَا تُمِنَ خان، اور اگر امانت ہو تو اس میں کیا کرتا ہے؟ اب ہم کیا سمجھتے ہیں امانت میں خیانت پتہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے بھائی جان کو 1000 روپے دیا ہے اور یہ 1000 روپے مجھے واپس لوٹا دیں، مطلب بڑا ایماندار. تو میرے بھائی یہ ایمانداری کا ایک جزو ہے. بوٹی کرنا، بوٹی امتحانات میں نقل کرنا، وہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے. مائیں فون کر رہی ہوتی ہیں لائق بچوں کو، میرے منڈے کی تھوڑی مدد کر دینا، سال ضائع ہو جائے گا ان کا. اب اسی ماں سے پوچھو جو نقل کر کے ڈاکٹر بنا ہے، آپ کا علاج اس سے کرانا میں نے، جائے گی؟ بولے بھائی آپ کی ماں جائے گی اس کے بعد جس نے چیر پھاڑ دینا سارا کچھ نقل کر کے جو ہوا ہے. بوٹی کرنا میرے بھائی، نقل کرنا کیا ہے؟ عام بات ہے، پورا معافی ہے ہمارے معاشرے. امانت میں کیا ہے؟ بولے میں امانت میں کیا ہے؟ میں نے آپ کو نوکری پہ رکھے 8 گھنٹے، اس کا مطلب ہے 1 سیکنڈ کا بھی پیسہ دے رہا ہوں میں آپ کو. میری مرضی کے بنا موبائل نہیں استعمال کر سکتے آپ. میرے سے پوچھنا ہے کہ بھائی جان میں موبائل استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ ایمانداری ہے اس کی، تاکہ میرے 8 گھنٹے کے جو وہ پیسے دے رہا ہے اس کے اندر میں موبائل بھی یوز کر رہا ہوں. میں کھانا کھانے جا رہا ہوں میرے بھائی، کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ 15 منٹ ہے، 10 میں آئے گا. کس وجہ سے؟ ایمانداری کی وجہ سے. واللہ ہم فیصل آباد حافظ شریف صاحب کے پاس گئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بات بتائی، میں دنگ رہ گئے یار. وہ محدثین کی بات بتا رہے تھے کہ ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایماندار تھے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دمشق میں گئے، وہاں پہ انہوں نے کسی سے پین لیا لکھنے کے لیے تو دینا بھول گئے واپس، تو واپس خراسان آ گئے، دمشق سے خراسان ایران میں. تو انہوں نے سامان کھولا، بیچ میں پین ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ پین تو میرا نہیں ہے، کاننے کا پین ہے میرے بھائی، آج کل کے پین بھی نہیں ہے. خراسان سے واپس دمشق سفر کیا ہے پین واپس کرنے کے لیے. یہ ایمانداری ہے ان کی، جس کی وجہ سے علماء ان سے حدیثیں لے لیتے ہیں کہ جو دنیاوی معاملات میں ایماندار ہے وہ اللہ کے معاملے میں کتنا ایماندار ہوگا. یار ایک پین کے لیے خراسان سے کدھر گئے ہیں؟ دمشق واپس چلے گئے ہیں. کیوں؟ یہ امانت ہے میرے بھائی، یہ میرا پین نہیں ہے، بندے کا پین. اللہ اکبر. اور چوتھی بات آپ نے فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر اس کی کوئی لڑائی ہو جائے، اس پہ پریشر آ جائے، پھٹ پڑتا ہے، گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، وڈا نکا کچھ سمجھ نہیں آتی، جو منہ میں آئے کہہ دیتا ہے. آپ نے فرمایا جس میں یہ 4 باتیں ہیں، خالص منافق ہے، منافقن خالصا، خالص منافق. اب یہ 4 نشانیاں تو میرے بھائی ہمارے ملک کا دوسرا نام بن گیا. کیا خیال ہے؟ یہ 4 باتیں ہمارے ملک کا دوسرا نام ہے. اور 5ویں اور آخری نشانی میرے بھائی جو حدیث میں آپ نے فرمائی، اور بھی نشانی ہیں لیکن یہ 9 پوری ہو جائیں گی. یہ بڑی خطرناک حدیث ہے واللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق آدمی پہ فجر اور عشاء بھاری ہوتی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا وہ پڑھتا نہیں ہے، دھیان سے دیکھیں، آپ نے کیا کہا ہے؟ بھاری ہوتی ہے. پڑھنا چاہے نہیں پڑھ پاتا کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر جو اس کو جگا دے. تو ایک شیخ صاحب سے کسی نے پوچھا، شیخ صاحب جو فجر کے بعد کی ٹائمنگ ہوتی ہے نا، اگر باغ میں جائیں، باہر سفر کریں تو وہ بڑا کمال کا وقت ہوتا ہے، بڑا سہانا سا خوشگوار. یہ عشاء کا وقت نہیں ہوتا، یہ مغرب کا نہیں ہوتا، یہ ظہر کا نہیں ہوتا، یہ فجر میں کیا ایسی کمال بات ہے؟ انہوں نے کہتے ہیں اس وقت منافق سو رہا ہے اور صرف ایمان والا جاگتا ہے، تو نفاق کی نحوست فضا میں شامل نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یعنی اس حدیث کی بنیاد وہ تشریح کیسے کر رہے ہیں؟ نفاق کی نحوست فضا میں نہیں ہوتی. اس لیے علماء کہتے ہیں فجر مجاہدوں کی نماز ہے، یعنی ایمان ہونا چاہیے بڑے لیول کا، وہی جاگے گا میرے بھائی، ورنہ منافق جیسا بندہ جاگ ہی نہیں سکتا. تو میرے بھائی یہ 9 نشانی ہیں. علاج کیا ہے؟ اس کے الٹ کر دو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ سچ بولو، وعدہ وفا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، پھٹ پڑو تو کنٹرول میں رہو. ہاں جی، ظاہر سے زیادہ باطن پہ توجہ دو، باتوں کے شعر سے زیادہ عمل میں جاؤ. تو یہ کیا ہے؟ ساری نشانیاں ان کے الٹ ہو جائے تو وہ علاج ہے. اور اللہ نے قرآن میں جو اس کا علاج بتایا وہ کیا ہے؟ نفاق کا علاج ہوتا ہے انفاق. نفاق کا علاج کیا ہوتا ہے بھائی؟ انفاق. اصل میں منافق آدمی کی ساری گیم پتہ کیا ہوتی ہے؟ میری مال میرا جان. اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ بچتا ہے تو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اگر وہ کافر کے ساتھ بچتا ہے تو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. یعنی کہ جہاں پہ فائدہ ہے وہ ادھر ہو جاتا ہے. یہ منافق ہوتا ہے. انفاق ہوتا ہے خرچ کرو، روکو نہیں، کیونکہ تیرا ہے ہی نہیں ہے. یہ مال بھی، یہ جان بھی کس کی ہے؟ اللہ کی. تو جتنا زیادہ وہ خرچ کرتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر سے نفاق ختم ہو جاتا ہے. اس لیے صحابہ یقین کریں، کھجوریں یہودی کے پاس نوکری کر کے کھجوریں بھی ملتی تھی نا، وہ بھی ادھی رسول اللہ کو دے دیتے تھے اور آدھی گھر لے کے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں نفاق کا علاج انفاق بتایا.
میرے بھائی یہ آپ نے لا الہ الا اللہ کے تحت اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ جی کچھ بھی ہو جائیں گے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، یہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ آپ کا قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جواز صاحب یہ ملک تو پھر منافقستان ہو گیا، نہیں، الحمدللہ ہمارا اسلام میں بڑا رحم ہے، بڑی محبت ہے۔ جو شخص مانتا ہے ان گھتاؤں کو کہ میں غلط ہوں، یہ ایمان کی کمزوری ہے، منافقت نہیں ہے۔ اور جو بندہ ان پہ ڈٹ جائے، جھوٹ کے بنا مال بک ہی نہیں سکتا، تھوڑا بہت تو حساب چلتا ہے، کیا کرے معاشرے کے ساتھ نبھنا پڑتا ہے، یہ نفاق ہے۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، جس میں یہ غلطیاں ہیں اور وہ بار بار اس کو شرمندگی ہوتی ہے اور وہ بار بار کہتا ہے بس حساب کی کریے دکانداری ہے معاملے نے، لیکن کر دے ایسی غلط، ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے ہدایت دے، یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ ان غلطیوں پہ ڈٹ جاتا ہے اور ان کے لیے دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے، یہ ہے جو نفاق کے ذرات پیدا کرتی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے میرے بھائی کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں نفاق کے سنڈی، نفاق کے کیڑے، نفاق کے وائرس سے محفوظ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔